نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اور یہیں سے اسلامک کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے جسے ہجری بولتے ہیں۔ اس وقت مدینہ مسلمز کے لیے ایک پہلی اسلامک اسٹیٹ کے طور پر بنا۔ دی رائز آف اسلام، ایک نئی دنیا کا آغاز، ایک میسج جو عرب کی ریگستان سے نکلا اور پوری دنیا تک پہنچا۔ قریب 1450 سال پہلے ایک پرسنالٹی کا میسج کیسے ایک وشو دھرم بنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اسلام کے عروج کی یہ روچک داستان۔ جاہلیت کے زمانے کا تصور، جس وقت اسلام دنیا میں تو تھا پر صرف کچھ ہی لوگوں کے پاس، اور جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا میسج یعنی اسلام کو کھلے طور پر لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو قریش قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ ہی مسلم جو آپ پر ایمان لائے تھے، جو نبی کے صحابی تھے، انہیں ستانا شروع کر دیا، جس کی ایک الگ ہسٹری ہے۔ یہ وہی دور تھا جس وقت عرب ایک الگ ہی دور میں جی رہا تھا، جسے جاہلیت کہتے ہیں، اندھیرے کا دور، جس میں شرک، جوا اور عجیب و غریب برے ریت و رواج تھے، اور مکے کا کعبہ جہاں 360 بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، اس پر بات نہ کرتے ہوئے اس دور کی بات کریں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اور یہیں سے اسلامک کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے جسے ہجری بولتے ہیں۔ اس وقت مدینہ مسلمز کے لیے ایک پہلی اسلامک اسٹیٹ کے طور پر بنا، جس میں انصاف اور اسلامک طور طریقوں کی شروعات ہوتی ہے، اور اسلام سے اٹریکٹ ہو کر لوگ مسلمان ہونے لگتے ہیں۔ اور پھر وقت آتا ہے اسلام کی پہلی جنگ کا، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 2 ہجری سن 624 عیسوی میں ہوئی، جس میں صرف 313 مسلمانوں کا مقابلہ 1000 نان مسلم سے ہوا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی اور یہ اسلام کی فتح کا آغاز تھا۔ لیکن جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین نان مسلمز نے مسلمانوں سے پھر سے جنگ کی، جو کہ 3 ہجری 625 عیسوی میں ہوئی، جسے جنگ احد کہا گیا۔ اس جنگ میں پہلے مسلمان جیت رہے تھے، مگر غافل ہونے کی وجہ سے کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد تیسری جنگ خندق، جو کہ 5 ہجری 627 عیسوی میں ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے نان مسلمز کو حملہ کرنے سے روکنے کے لیے ایک خندق یعنی کہ کھائی کھودی تھی۔ نان مسلمز نے مدینہ پر حملہ کیا، لیکن خندق یعنی کھائی کی وجہ سے مشرکین ناکام رہے۔ اس کے بعد جنگ بنو قریظہ، پھر جنگ بنو مستلق، اس کے بعد ہوتی ہے صلح حدیبیہ، جو کہ 6 ہجری 628 عیسوی میں ہوئی۔ یہ جنگ تو نہیں تھی، مگر مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ یعنی شانتی سمجھوتا تھا، جو اسلام کے لیے ایک بڑی اسٹریٹجی یعنی حکمت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر کچھ وقت بعد اسلام کی وہ مشہور جنگ جسے جنگ خیبر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ 7 ہجری 629 سن عیسوی میں ہوئی۔ یہ جنگ یہودی قبیلے کے خلاف ہوئی تھی۔ اس میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور خیبر کا علاقہ فتح ہوا۔ اس کے بعد جنگ متا، پھر باری آئی اسلام کے ایک بڑے عروج کی، جب کعبے سے بتوں کو نکالا گیا یعنی فتح مکہ کی۔ 8 ہجری 630 عیسوی فتح مکہ، صلح حدیبیہ کے ٹوٹ جانے کے بعد مکہ کی شاندار فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ اس وقت مسلمان ایک مضبوط لشکر بن چکے تھے، جس میں جذبہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم صاف ظاہر ہوتی تھی۔ جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو قریش ہر طرف سے گھر گئے، جس کے بعد ان لوگوں نے بغیر کسی جنگ کے ہتھیار ڈال دیے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں اور تم سب آزاد ہو۔ یہاں مکہ کے لوگوں نے اسلام کو خوشی سے اپنا لیا۔ کعبے کو مشرکین کے بتوں سے پاک اور صاف کر دیا گیا۔ فتح مکہ اسلام کا سب سے بڑا موڑ تھا، جس میں بغیر کسی خون خرابے کے اسلام کو ایک عظیم فتح ملی۔ ان سب جنگوں کا مقصد صرف اسلام کی حفاظت اور ظلم کو ختم کرنا تھا۔ جنگ کا اصل مقصد انسانیت اور عدل کو قائم کرنا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اسلام دھیرے دھیرے دنیا کے ہر کونے میں پھیلتا چلا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور اخلاق کے ذریعے اسلام جزیرۃ العرب یعنی عرب، یمن، قطر، بحرین، عراق وغیرہ کے سب سے بڑے مذہب کے طور پر ابھر گیا۔ اس کے بعد خلافت کے دور میں اسلام دنیا بھر تک پہنچتا چلا گیا۔ لوگ اسلام کی تعلیم اور خوبیوں سے متاثر ہو کر اسلام لانے لگے، اور آج اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کی سنکھیا آج 2 بلین ہے، جو لگ بھگ پوری دنیا کی آبادی کا 25% سے زیادہ ہے۔